اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کے لیے اولاد کا مجرب ترین عمل لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی اہم وظیفہ ہے، اولاد کے حصول کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو باوضو ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کو آپ اپنی دعا میں بھی شامل کریں گے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے طلب اولاد کے لیے، اولاد کی خواہش کے لیے یہ دعا مانگی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اولاد کے حصول کے لیے نہایت مجرب ترین عمل ہے۔ اس دعا کو کیسے کرنا ہے، اس وظیفے کا کیا طریقہ ہے، تمام تفصیلات آپ سب کے سامنے پیش کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے پلیز جس میرے بہن بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو دعا کچھ اس طرح ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے اور نورینہ اولاد کے لیے اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں گے۔ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑیے، بے شک آپ بہترین وارث عطا کرنے والے ہیں، نیک اولاد عطا کرنے والے ہیں۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اے ہمارے پروردگار تو عطا فرما مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ نیک اولاد، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اسی لیے اس عمل کو اولاد صالحہ کے لیے مجرب ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ ربی حبلی من الصالحین بھی پڑھا جائے اس کے ساتھ، اے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عز و جل جو کوئی اس دعا کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے گا، اس دعا کو ڈیلی بیسس پہ پڑھا جائے گا، روزانہ باقاعدہ طور پر اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، باوضو پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اولاد جیسی نعمت نوازیں گے، اولاد نورینہ اور صالحہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی طلب اولاد کے لیے جو دعا کی تھی وہ یہی تھی کہ ربی حبلی من الصالحین، اے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو یہ دونوں دعائیں آپ نے باقاعدہ طور پر پڑھنی ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ مقدار کی کوئی مقدار اس میں لمیٹڈ نہیں ہے، کوئی بھی سلیکٹیو ٹائم نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت کے صدقے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کے صدقے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے صدقے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، بہت مجرب ترین عمل ہے۔ اس وظیفے کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت کرم فرمائیے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی وظیفہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ تنہائی میں کریں، کیونکہ تنہائی میں رب کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اور جب رو کر گڑ گڑا کر وظیفے کے ساتھ اول و آخر درود شریف کے ساتھ کوئی بھی دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔